علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر تبیان القرآن کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ آج اس شخص کو حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے جو پھیری لگاتا ہے اور اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کر اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ اس شخص کو حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبوب صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ آپ بھی کپڑا بیچا کرتے تھے اور اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر اٹھا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام احمد بن عمر الخصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، عابد تھے، زاہد تھے۔ فقہ کے اندر آپ کی کتابیں موجود ہیں اور درسیات کے اندر آپ کی لکھی ہوئی کتب شامل نصاب ہیں۔ اتنے بڑے امام تھے، عالم تھے اور فقیہ تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے، عبادت گزار تھے۔ آپ اس انداز سے، آپ کا نام تھا امام احمد بن عمر الخصاف۔ الخصاف عربی کے اندر موچی کو کہتے ہیں، جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے، جوتوں کو بہتر کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر، عالم ہو کر، آپ جوتوں کی مرمت کا بھی ساتھ ساتھ کام کیا کرتے تھے، اس محنت سے بھی کبھی کترایا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے درسیات کے اندر ایک کتاب ہے مختصر القدوری، یہ انہوں نے احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصنیف فرمائی، آپ نے لکھی۔ آپ کس انداز سے محنت کرتے تھے؟ قدوری کا مطلب ہے مٹی کی ہنڈیا بنانے والا، قدوری کا مطلب ہے مٹی کی ہنڈیا بنانے والا۔ آپ مٹی کی ہنڈیوں کو بنایا کرتے تھے اور بازار کے اندر فروخت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا ذریعہ آمدن تھا اور یہ ذریعہ معاش تھا۔ اسی طرح محمود بن احمد الحصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے۔ آپ کا کیا کام تھا؟ حصیری کہتے ہیں چٹائی بننے والا۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر آپ بھی چٹائیوں کو بننے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس محنت سے بھی آپ جان نہیں چھڑوایا کرتے تھے، بلکہ اس محنت کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو بکر بن علی الحدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مختصر القدوری کی شرح لکھی۔ شارح قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں، اور آپ کو حدادی اس لیے کہا جاتا ہے، عربی کے اندر حداد کا معنی ہے لوہار۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر، عالم ہو کر، متقی ہو کر، پرہیزگار ہو کر، آپ لوہار کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ باتیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی محنت کرنی پڑے اور کبھی کوئی ذریعہ معاش کمانے کے لیے کبھی محنت کرنی پڑے تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرنا، اور محنت کرتے ہوئے کبھی بھی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی۔ مانگتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے، لیکن محنت کرتے ہوئے انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو یہ ہاتھ پسند ہے۔ دینے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے، نہ کہ مانگنے والا ہاتھ پسند ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک انصاری شخص گزرا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا، بھکاری تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی مال موجود نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، حضور ہمارے گھر کے اندر ایک کمبل موجود ہے اور ایک پانی پینے والا کاسا موجود ہے، پیالہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ گئے اور کمبل کو اور پیالے کو حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، حضور میں اس دونوں چیزوں کی 1 درہم قیمت ادا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، حضور
میں ان دونوں چیزوں کی قیمت 2 درہم ادا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دیں اور وہ 2 درہم لے کر اس مانگنے والے شخص کو دیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا ساز و سامان خریدو، 1 درہم کا گھر کا ضروریات کا سامان خرید کر گھر لے کر جاؤ، اور جو دوسرا درہم ہے جا کر اس کی کلہاڑی خرید کر لے آؤ، کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، سامان خریدا، گھر لے کر گیا، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کلہاڑی پر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ چڑھایا، اور دستہ چڑھا کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیوں کو تلاش کرو، لہٰذا لکڑیوں کو تلاش کرو، اور لکڑیوں کو تلاش کر کے ان کو توڑو، اور توڑ کر ان کو بازار کے اندر آ کر فروخت کرو، محنت کرو، اور فرمایا کہ 15 دن تک تم نے مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ شخص وہاں سے جاتا ہے اور کلہاڑی ساتھ لے کر لکڑیوں کو تلاش کرتا ہے، اور وہاں پر کاٹتا ہے، توڑتا ہے، ان لکڑیوں کو فروخت کرتا ہے، اور پھر 15 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، آج میرے پاس 15 دنوں کے بعد آئے ہو، ذرا اپنا حال بتاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، ان ہاتھوں کے اندر 10 درہم موجود تھے، 10 درہم موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا مانگنا اچھا تھا یا محنت کر کے کمانا اچھا تھا؟ مانگنا اچھا ہے یا محنت کر کے کمانا اچھا ہے؟ اس نے کہا حضور محنت کر کے کمانا ہی اچھا ہے۔ تو اسلام نے اس مانگنے سے انسانوں کو بچایا ہے اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اور محنت کے اندر عظمت کو رکھا ہے اور برکتوں کو رکھا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو اپنے محنت مزدوری کے جو اوزار تھے، جو ہتھیار تھے، وہ لے کر وہاں سے دوڑ کر جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حضور کاش یہ شخص اللہ کی طرف اتنی محنت کرتا، اللہ کی طرف دوڑتا، اللہ کی طرف دل لگا کر اتنی محنت کرتا، کوشش کرتا، تو آج یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستہ کے اندر ہے، اگر یہ اپنے آپ کو مانگنے سے بچانے کے لیے، اگر یہ محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی اللہ کے راستہ کے اندر ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی اللہ کے راستہ کے اندر ہے۔ لہذا اسلام نے محنت کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی، اور اجیر کو، اجرت لینے والے کو، مزدور کو اسلام نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اسلام نے محنت کرنے والے کو ایک مقام اور مرتبہ دیا کہ کبھی بھی محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے کبھی بھی آر محسوس نہ کی جائے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ محبت کی عمدہ مثال قائم فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور سے مصافحہ کیا، سلام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سلام کیا تو اس کے ہاتھوں کو جب حضور کے ہاتھوں نے مس کیا تو اس کے ہاتھ سخت تھے، کام کر کر کے اس کے ہاتھوں کے اندر سختی نمایاں تھی، ہاتھ سخت تھے، اور اس کے ہاتھوں پر محنت مزدوری کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشانات پڑ چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں محنت کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سخت سے سخت کام کرتے ہوئے بھی آر محسوس نہیں کرتا، مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور حضور نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاریخی جملہ عطا فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے، مزدور کی اجرت کے اندر اس کو تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کی جائے، اور مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو منتقل کر دی جائے، اس کو دے دی جائے۔ حاضرین محترم، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے کہ یقیناً مزدور سے مزدوری کروا لی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو جب اجرت دینے کا وقت آتا ہے
پھر اس کو چکر لگوائے جاتے ہیں، وہ بیچارہ پریشانی کے عالم کے اندر بوجھل قدموں کے ساتھ خالی ہاتھ جب واپس پلٹتا ہے تو گھر کے اندر وہ ایک تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اسلام کا حکم یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دی جائے، یعنی وقت پر اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں 3 اشخاص سے مخاصمت کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ پہلا شخص جس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اس سے میں مخاصمت کروں گا، اور دوسرا شخص جس نے آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھا گیا اور اس کی قیمت کو اس نے استعمال کر لیا، فرمایا ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن میں مخاصمت کروں گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا جس نے مزدور سے مزدوری تو کروا لی لیکن اس کی اجرت ادا نہ کی، اس کی اجرت کو کھا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان 3 اشخاص سے مخاصمت کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کیجئے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے اندر یہ بھی ہے، فرمایا کہ اپنے ماتحت پر، اپنے زیر سایہ پر، اپنے مزدور پر، اپنے ملازم پر، فرمایا کہ اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ۔ جب یہ فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا تو اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے 2 لباس خریدے ایک جیسے، وہی لباس آپ نے پہنا اور وہی لباس آپ کے ملازم نے پہنا۔ کسی نے پوچھا ابو ذر ماجرا کیا ہے؟ آج جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے وہی لباس آج تمہارے ملازم نے پہنا ہوا ہے۔ کہا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کو سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم پہنو وہی اپنے ماتحت کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازم کو کھلاؤ۔ تو عزیز محترم، اسلام نے محنت کش کو عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر کسی سے ملازم سے ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، کسی صحابی نے پوچھا حضور اگر ملازم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس صحابی نے پوچھا حضور اگر 1 دفعہ غلطی ہو جائے، 2 مرتبہ غلطی ہو جائے، حتیٰ کہ کتنی غلطیوں پر اس کو معاف کیا جائے، کتنی غلطیاں اس کی معاف کی جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈانٹا جائے، اس کو سزا دی جائے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور ماتحت کو 70 مرتبہ معاف کیا جائے، یعنی 70 غلطیوں پر بھی اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے۔